اون چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا نکاح عدت کے دوران ہوا، میں خود نکاح کا گواہ تھا۔ شرم کی بات ہے کہ سابق وزیر اعظم کو چوری کرنے پر سزا ہوئی۔ ثابت ہوا کہ بشرا بی بی نے بھی تحائف بیچے، ایک خواب کی بنیاد پر ملکی فیصلے ہوتے رہے، فیصلوں کے لیے فراگوگی بریف کیس وصول کیا کرتی تھیں۔ یہ نکاح ہوا، جب ہوا اس وقت میں وٹنس تھا، یہ نکاح عدت کے دوران میں ہوا۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا، خوابوں کے اوپر ملک کے فیصلے ہوتے تھے اور وہ خواب کے پیچھے در حقیقت ایسا جوڑا تھا فراڈیوں کا، فرحت گوگی اور جمیل گجر، جو پیچھے سے بیگ پکڑتے تھے اور خواب کی تعبیر یہ ہوتی تھی کہ آپ خواب آئے اور آپ کسی کو وزیر لگا دیں۔ یہ تھا پاکستان کے ساتھ گھنونا مذاق۔ آپ ساری زندگی جو دوسروں کو چور 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 کہتے رہے ہیں، آپ کو توشہ خانہ میں بھی چور ثابت کر دیا گیا۔ آپ نے ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے توشہ خانہ میں چوری کی، آپ کی بیگم نے جو قیمتی تحائف ملے وہ بیچے، وہاں کے لوگوں نے یہ گواہی دی، وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ نے وہ تحائف بیچے ہیں۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم اور وہ چوری کے الزام میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ دونوں پر وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1.57 کروڑ روپے سے زائد مالی فائدہ حاصل کرنے کا جرم ثابت۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر مجرمان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ فی کس 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد سے اسلم کھوکھر کی رپورٹ۔ اپنے دور اقتدار میں توشہ خانہ سے قیمتی تحائف خلاف ضابطہ حاصل کر کے قومی خزانے کو اربوں روپے چونا لگانے کا مقدمہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف سزا کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ دونوں مجرمان کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد سے بطور تحفہ حاصل ہونے والا گراف جیولری سیٹ توشہ خانے میں جمع ہی نہیں کرایا۔ 90 لاکھ روپے میں لیے گئے اس تحفے کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ مالیت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر قیمت کم لگائی گئی۔ فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم کا دوران ٹرائل رویہ بہت غیر مناسب تھا۔ بشرا بی بی نے بیان ریکارڈ کروایا، لیکن بانی پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ مجرمان اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو 1.57 کروڑ روپے سے زائد نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر عدالت دونوں کو 14 سال قید بامشقت اور فی کس 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ فیصلے کے مطابق جرمانے کی رقم مالیہ کے بقایا جات کی طرز پر وصول کی جا سکے گی، جبکہ جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات اب 8 فروری کے بعد ہوں گے۔ عام انتخابات میں ورکرز کی مصروفیات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کر کے انٹر پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ چیف آرگنائزر کو آگاہ کیا گیا ہے کہ پارٹی ممبران نے مطالبہ کیا ہے کہ عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹر پارٹی الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا نیا شیڈیول آنے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کرے گی۔ پی ٹی آئی فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے شیخ رشید سے ماضی کے اتحاد کو غلطی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو اپنی شکست شیشے میں نظر آ رہی ہے، ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، عثمان ڈار کی والدہ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اس لیے ٹکٹ دیا۔ پریس کانفرنس کے بعد فوری ان کا کیا کہنا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ نے رابطہ کیا تھا۔